حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک آیت میں اتنا کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے اگر ہم سمجھنے والے بنیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقات میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خراب مال دیا کرتے تھے، گھٹیا مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ یعنی جب اللہ سے اچھی تمہیں طلب ہے تو اس کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو مال بھی اچھا خرچ کیا کرو۔ پھر فرمایا غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا مال دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے مگر آدمی کو خود پسند نہیں ہے، اب وہ دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں چیز اچھی نہیں ہے اور اس کو اس لیے پسند بھی نہیں ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو اس پر اسے غور کرنا چاہیے۔ تو اب اس ایک آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا سمجھ آیا کہ اللہ کی راہ میں جب دینا ہے اچھا مال دینا ہے، اس لیے نہیں دینا کہ اب میرے کام کا نہیں ہے تو پھر میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ نارملی ہمارے یہاں یہی پرابلم ہے۔ یہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی، مگر آج کا زمانہ بھی دیکھیں تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کون سا مال ہم دیتے ہیں؟ یار میرے لیے اب یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، پھٹنے لگے ہیں، چلو اللہ کی راہ میں دے دو۔ چپل ٹوٹ گئی ہے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ کھانا بچ گیا ہے تو کسی مدرسے میں دے دیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے کام کی نہیں ہے